رفادہ مکہ میں آنے والے حاجیوں کے کھانے اور دوسری سہولیات کے انتظامات کی ذمہ داری تھی۔ اس مقصد کے لیے ٹیکس نافذ کیا گیا تھا۔ حجابہ کعبہ کے کلید بردار کا عہدہ تھا۔ اگر کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو اسے کلید بردار سے اجازت لینا ضروری تھی۔ کعبہ کے متعلق باقی ذمہ داریاں بھی اسی کے پاس تھی۔ لیوا یہ عہدہ علم برداری کا تھا۔ علم بردار کی عرب میں ہمیشہ سے بہت اہمیت رہی ہے۔ امارہ یہ لشکر کی قیادت کا منصب تھا، یوں کہیے کہ فوجی طاقت اس عہدیدار کے پاس تھی۔ ندوہ مکہ کی مجلس کے متعلق تھا۔ تمام عہدے قصہ کے پاس ہی تھے۔ لوگ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا۔ جب قصہ بوڑھے ہو گئے تو تمام عہدے عبدالدار کو منتقل ہو گئے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار کی اولاد کے پاس آ گئے۔ قصہ کے چند اقوال یہ ہیں: جس کی اصلاح عزت و تکریم سے نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے کسی بری چیز کو اچھا سمجھا وہ اسی برائی کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا وہ محرومی کا حقدار ہے۔ حاسد چھپا ہوا دشمن ہے۔ عبد مناف بن قصہ رسول اللہ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ ہے۔ عبد مناف نے خارجہ معاملات پر توجہ دی۔ انہوں نے شام، فلسطین، رومی سلطنت کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور تجارت کے لیے نئی راہیں کھولی۔ عبد مناف کے بیٹے اہلیت میں اپنے چچا عبدالدار کے بیٹے سے بہتر تھے۔ اس وجہ سے عبد مناف کے بیٹوں نے انتظامی عہدے اپنے لیے لینا چاہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں: نوفل، ہاشم، عبد شمس، مطلب۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبدالدار اور عبد مناف کے خاندان کی لڑائی میں قریش تقسیم ہو گئے۔ بنی عبد مناف کی حمایت میں 5 قبیلے تھے: قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی عزا، قبیلہ بنی زہرہ بن کلاب، قبیلہ بنی تیم بن مرہ، قبیلہ بنی حارث بن فاہر۔ بنی عبد مناف اور ان کے حلیفوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کے لیے حرم کعبہ میں خوشبو سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کر کعبے کی دیوار پر لگائیں اور معاہدہ کیا۔ یہ 5 قبیلے اس وجہ سے مطیبین یعنی خوشبو والے کہلائے۔ بنی عبدالدار کی حمایت میں 4 قبیلے تھے: قبیلہ بنی مخزوم، قبیلہ بنی سہم، قبیلہ بنی جمحہ، قبیلہ بنی عدی بن کعب۔ بنی عبدالدار اور ان کے حلیفوں نے بھی قسم اٹھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے خون سے بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبوئیں اور چاٹ لیں۔ ان قبیلوں کو لقات الدم یعنی خون کو چاٹنے والا کہا گیا۔ انہیں احلاف بھی کہا جاتا ہے۔ لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور بات آپس میں طے ہو گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ سقایا اور رفادہ بنی ہاشم کو ملیں گے۔ حجابہ، لیوا اور ندوہ کے عہدے بنی عبدالدار کے پاس رہیں گے۔ قیادت بنی عبد شمس کو دی جائے گی۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ سقایا اور رفادہ کی ذمہ داریاں ہاشم کو ملی۔ ہاشم کے بعد مطلب اور ان کے بعد عبد المطلب کو یہ عہدے ملے۔ عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری ابی طالب بن عبد المطلب کو ملی۔ ابی طالب نے اپنی زندگی میں ہی یہ ذمہ داری اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ دوسری طرف قیادت عبد شمس سے اس کے بیٹے امیہ کو ملی۔ امیہ کی اولاد بنی امیہ کہلائی۔ امیہ کے بعد حرب اور حرب کے بعد ابو سفیان بن حرب کو ملی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ خندق میں ابو سفیان ہی ان کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوا۔ اسی قبیلے سے عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس غزوہ بدر میں سپہ سالار تھے۔ قبیلہ بنی قریش اور اس کی شاخیں کچھ یوں ہیں: بنی حارث، بنی محارب، بنی غالب، بنی جمع، بنی سہم، بنی عامر، بنی عدی، بنی مخزوم، بنی تیم، بنی کلاب،
بنی زہرا، بنی اسد، بنی ہاشم، بنی امیہ۔ سلمہ کی اپنے بیٹے سے محبت، شیبہ کی یثرب میں پرورش، نانا کا خاندان اور اس شہر سے لگاؤ، سب اس میں رکاوٹ تھے۔ مطلب کی درخواست پر سیدہ سلمہ نے انکار کر دیا۔